السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ لاہور کی بارش زدہ رات تھی جب ہر گلی، ہر سڑک اور ہر درخت بھیگی ہوئی خاموشی میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، مگر شہر کی اس خاموشی کے بیچ ایک پوش علاقے کی پرانی کوٹھی کے اندر کچھ اور ہی کیفیت تھی۔ وہ کوٹھی جس کے کمرے کبھی کہکہوں، محفلوں اور خوشبوؤں سے آباد رہتے تھے، اب سناٹے اور تنہائی کے قید خانے میں بدل چکے تھے۔ اس رات بارش کی بوندیں بڑے بڑے شیشوں پر دستک دیتی رہیں، جیسے وہ اندر موجود عورت سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ عورت جس کا نام ریشما تھا، عمر بمشکل 38 برس، مگر حادثات اور تنہائی نے اس کے چہرے پر ایسی لکیریں بنا دی تھیں جو وقت سے کہیں زیادہ بھاری لگتی تھیں۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی کھڑکی سے بارش کو تک رہی تھی، مگر دل میں برسوں کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ فاروق کے ساتھ گزارے لمحے یاد آتے تو سینہ مزید بوجھل ہو جاتا۔ ایک وقت تھا جب لاہور کے اعلیٰ طبقے کی تقریبات میں ریشما اور فاروق کی جوڑی کو رشک سے دیکھا جاتا تھا۔ دونوں نے ایک کامیاب بزنس کھڑا کیا تھا، ایک ساتھ سفر کیے، دوستوں کے حلقے کو رونق بخشی اور زندگی کی ہر آسائش کو چھوا، لیکن ایک لمحے کی بے احتیاطی، ایک حادثہ اور سب کچھ پل بھر میں بکھر گیا۔ موٹر وے پر ہونے والا وہ حادثہ ریشما سے فاروق کو چھین کر لے گیا اور اس کی اپنی ٹانگوں کو ہمیشہ کے لیے بیکار کر گیا۔ اب وہ جس کوٹھی میں رہتی تھی وہ کسی محل سے زیادہ قید خانے کا نقشہ پیش کرتی تھی۔ صبح سے شام تک ایک نوکرانی آتی تھی، کھانے پکاتی، دوائی دیتی اور چلی جاتی، مگر رات کے اندھیرے میں ریشما اور تنہائی ایک دوسرے کا سامنا کرتے رہتے۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر بار بار سوچتی، کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا اب باقی دن صرف اس قید میں گزریں گے؟ ایسے میں زندگی نے ایک انوکھا موڑ لیا۔ ایک شام جب بارش اور زیادہ تیز ہو گئی اور کچن میں رکھا کھانا ٹھنڈا ہو کر بے ذائقہ لگنے لگا تو ریشما نے موبائل فون ہاتھ میں لیا۔ اس نے پہلی بار سوچا کیوں نہ فوڈ پانڈا سے کچھ منگوایا جائے، بس دل کو ذرا تسکین مل جائے۔ اس نے ایپ کھولی، مختلف ریستورانوں کی لسٹ دیکھی اور اچانک بریانی کی تصویر پر انگلی رک گئی۔ اس نے آرڈر کیا اور پھر انتظار شروع ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد گیٹ پر بیل بجی۔ اس نے انٹر کام دبایا اور ایک نرم آواز سنائی دی، میڈم آپ کا آرڈر آ گیا ہے۔ ریشما نے گیٹ کھلنے کا بٹن دبایا۔ بارش میں بھیگی فوڈ پانڈا کی جیکٹ پہنے ایک نوجوان اندر آیا، ہاتھ میں پلاسٹک بیگ، سادہ جینز، پرانے جوتے، لیکن چہرے پر حیران کن سکون۔ اس نے بڑے ادب سے کہا، یہ آپ کا کھانا ہے میڈم۔ ریشما نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے کی شرافت اور انداز کی نرمی میں کچھ ایسا تھا جو اس ویران کوٹھی میں اجنبی سا روشنی کا چھونکا لے آیا۔ اس نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ بارش میں بھیگ گئے ہوں گے؟ نوجوان نے حیرانی سے دیکھا، مگر پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ ریشما نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، احمد۔ اس لمحے کچھ ایسا ہوا کہ جیسے ریشما کے دل کی گہرائیوں میں ایک خاموش سا چراغ جل اٹھا۔ اس رات وہ بریانی کا ذائقہ شاید یاد نہ رکھ سکیں، مگر احمد کی سادہ مسکراہٹ ذہن میں نقش ہو گئی۔ اگلے دن جب دل میں پھر خالی پن کی لہر اٹھی تو اس نے سوچا آرڈر دوبارہ کیوں نہ کیا جائے، اور یوں احمد دوبارہ اس کے دروازے پر آیا۔ یہ ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور ہر بار احمد کی موجودگی اس کوٹھی کے سناٹوں کو توڑ دیتی۔ پہلے بات صرف کھانے تک تھی، پھر سلام دعا سے آگے بڑھی اور پھر آہستہ آہستہ باتوں میں زندگی کے قصے شامل ہونے لگے۔ ریشما نے پہلی بار کئی مہینوں بعد محسوس کیا کہ تنہائی کے اندھیروں میں بھی کوئی ساتھ دے سکتا ہے۔ احمد کا انداز دوسروں جیسا نہ تھا، اس میں کوئی مصنوعی پن نہیں تھا، نہ ہی دکھاوا، وہ سیدھا سادہ اور خالص تھا۔ ریشما نے ایک دن دل کی ہچکچاہٹ ختم کر کے سیدھا احمد سے کہا، کیا میں آپ کو براہ راست آرڈر دے سکتی ہوں؟ یہ ایپ والا جھنجٹ نہیں چاہیے۔ احمد تھوڑا سا شرماتے ہوئے بولا، جی میڈم، بالکل، یہ میرا نمبر ہے۔ اور یہ لمحہ اس کہانی کا اصل آغاز تھا، جس میں ایک فوڈ پانڈا رائڈر اور ایک تنہا عورت کی دنیا بدلنے والی تھی۔ ریشما نے اس کا نمبر محفوظ کیا،
اب جب بھی فون بجتا اور اسکرین پر احمد کا نام آتا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ یہ لڑکا محض کھانے کا ڈیلیوری بوائے نہیں، بلکہ اس کی ویران زندگی کا وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل رہا ہے۔ احمد کا نمبر لینے کے بعد ریشما کی زندگی میں جیسے کوئی نیا رنگ بھر گیا۔ اب وہ کھانے کی وجہ سے کم اور احمد کی آمد کی خواہش میں زیادہ آرڈر کرتی تھی۔ کبھی بہانہ بریانی کا ہوتا، کبھی نہاری کا، کبھی محض کولڈ ڈرنک یا چائے کا، مگر اصل مقصد ایک ہی تھا، احمد کو دوبارہ دیکھنا۔ ہر بار جب وہ دروازے پر آتا تو کوٹھی کی ویرانی لمحہ بھر کے لیے ٹوٹ جاتی۔ احمد کا انداز ہمیشہ شائستہ ہوتا، سلام کرتا، پیکٹ تھماتا اور کبھی کبھی اس کے سوالوں کے جواب میں 2-4 جملے بھی کہہ دیتا۔ ان مختصر جملوں نے ہی ریشما کے دل کے خالی گوشوں میں گونج پیدا کر دی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ تعلق رسمی لین دین سے آگے بڑھنے لگا۔ ایک دن ریشما نے احمد کو رکنے کا کہا۔ وہ بارش کی بھیگی ہوئی شام تھی، کھڑکی کے اس پار لان میں بارش کی بوندیں پتے دھو رہی تھیں اور کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ریشما نے آہستہ سے کہا، احمد، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ گھر مجھ پر تنگ ہو گیا ہے، تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میڈم، آپ مضبوط ہیں، اللہ جسے آزماتا ہے اسے صبر بھی دیتا ہے۔ یہ الفاظ عام تھے مگر ریشما کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھے۔ اس نے اس رات محسوس کیا کہ احمد محض ایک رائڈر نہیں بلکہ ایک ایسا ساتھی ہے جو بنا کسی لالچ کے دل سے بات کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب احمد حسب معمول کھانا دینے آیا تو ریشما نے پہلی بار اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ لیا۔ احمد ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں BS آنرز کر رہا ہوں، لیکن پارٹ ٹائم فوڈ پانڈا رائڈر بھی ہوں، تاکہ بہن کی پڑھائی اور گھر کا خرچہ چل سکے۔ ریشما نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اتنا کم عمر لڑکا جو اپنی زندگی کے خواب قربان کر کے اپنے گھر والوں کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، کتنا نایاب ہے۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک انجان سا جذبہ ابھرا، احترام اور محبت کا امتزاج۔ اب دن گزرتے گئے اور ان کی باتیں لمبی ہونے لگی۔ کبھی ریشما احمد کو اپنے ماضی کی جھلک دکھاتی، فاروق کے ساتھ گزارے دنوں کی بات کرتی، کبھی حادثے کے بعد آنے والی تنہائی کے قصے سناتی۔ احمد خاموشی سے سنتا اور کبھی کبھی اپنے سادہ سے خیالات کے ساتھ جواب دیتا۔ اس کے لہجے کی سچائی ریشما کے دل کو سکون دیتی۔ ایک شام ریشما نے ہمت کر کے کہا، احمد، میں چاہتی ہوں تم زیادہ دیر میرے پاس رہا کرو۔ سچ کہوں تو نوکرانی صبح سے شام تک تو ساتھ دیتی ہے، مگر رات کا اندھیرا پھر مجھے ڈرا دیتا ہے۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، میڈم، میرا کام صرف کھانا پہنچانا ہے، میں کبھی کبھی رک سکتا ہوں لیکن گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ ریشما نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر میں تمہیں یہی کام پر رکھ لوں تو؟ دوا، کھانا اور ذرا ساتھ دینا، زیادہ کچھ نہیں چاہیے، معاوضہ اچھا دوں گی۔ احمد چند لمحے سوچتا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ پیشکش صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایک جذباتی درخواست تھی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا کر کہا، میں سوچوں گا میڈم۔ ریشما کے دل میں ایک امید جاگی۔ اس رات اس نے طویل عرصے بعد سکون سے نیند لی۔ چند دن بعد احمد نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور سیدھا کوٹھی کے دروازے پر آ کر بولا، میڈم، اگر آپ چاہیں تو میں کام شروع کر دیتا ہوں۔ ریشما کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے خوشی سے ویل چیئر گھما کر کہا، آؤ احمد، میں تمہیں گھر دکھاتی ہوں۔ وہ اسے لے کر اندر کوریڈور سے گزری، ایک کمرے کے سامنے رکی اور دروازہ کھول کر بولی، یہ کمرہ تمہارے لیے ہے، اب تمہیں بار بار آنے جانے کی ضرورت نہیں، یہی رہ جاؤ، اپنا گھر سمجھو۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا بیڈ، الماری اور کھڑکی کے ساتھ باغ کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ احمد چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے سر جھکا کر کہا، میڈم، آپ بہت بھروسہ کر رہی ہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کبھی آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ ریشما کے دل میں ایک انجانی سی راحت اتری، اب اس کے تنہا دنوں کو کوئی شریک مل گیا تھا۔ اگلے دن سے احمد نے اپنے نئے کام کا آغاز کر دیا۔ اس کا کام کمرے صاف کرنا یا کھانا پکانا نہیں تھا، اس کا اصل کام ریشما کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ صبح اس کی دوائی وقت پر دیتا، شام کو لان میں ویل چیئر پر گھماتا اور رات کو ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا۔ کبھی وہ اس کے لیے چائے بناتا اور کبھی اس کے بچپن کے قصے سنتا۔
ریشما کو محسوس ہوا جیسے زندگی پھر سے سانس لینے لگی ہے۔ چند ہفتے یوں گزر گئے۔ اب ریشما کے دنوں میں نیا رنگ تھا۔ احمد اس کا معاون بھی تھا، اس کا دوست بھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، ریشما نے احمد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکریہ بھی تھا اور کچھ اور بھی جو وہ لفظوں میں کہہ نہیں پاتی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، احمد، تمہیں نہیں معلوم، تم نے میری زندگی بدل دی ہے، میں پھر سے جینے لگی ہوں۔ احمد نے نظریں جھکائیں اور نرمی سے بولا، میڈم، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے چاہا ہے کہ آپ کا دل ہلکا ہو۔ مگر ریشما جانتی تھی کہ یہ سب احمد کی وجہ سے ہے۔ وہ دل ہی دل میں مان چکی تھی کہ یہ نوجوان اس کے لیے محض ایک رائڈر یا ملازم نہیں رہا، بلکہ اس کی ویران زندگی میں، ویران دنیا میں زندگی کی کرن بن گیا ہے۔ وقت جیسے تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ریشما کے لیے ہر دن اب ایک نئی روشنی لے کر آتا۔ وہ کوٹھی جو کبھی قبرستان کی خاموشی کا منظر پیش کرتی تھی، اب احمد کی موجودگی سے جیسے سانس لینے لگی تھی۔ صبح کے وقت جب احمد صحن میں جھاڑو دیتا یا کچن میں چائے بناتا تو ریشما کو لگتا جیسے اس گھر میں برسوں بعد پھر زندگی کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ خود حیران ہوتی کہ ایک عام سا لڑکا، فوڈ پانڈا کا رائڈر، کس طرح اس کی زندگی کی تاریکیوں کو دور کر رہا ہے۔ لیکن دل کے اندر ایک اور جنگ جاری تھی، نہ صرف سکون یا دوستی نہیں، یہ کچھ اور تھا۔ ریشما نے محسوس کیا کہ وہ احمد کی مسکراہٹ دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہے، اس کی باتیں سن کر دل بہلتا ہے، اور اگر وہ دیر تک نہ آئے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی نہیں مگر نیا ضرور تھا، کیونکہ ایک بیوہ ہونے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ محبت اب اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ احمد کے اندر بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ جس کام کو محض روزگار سمجھ کر کرتا تھا، اب اس میں جذبات جڑنے لگے تھے۔ جب وہ دیکھتا کہ ریشما اس کی بات پر ہنس دیتی ہے یا جب وہ اس کے لیے چائے بنا کر لاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں روشنی سی جھلک اٹھتی ہے اور احمد کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر جاتا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ بھی اس عورت کے لیے کچھ معنی رکھتا ہے، حالانکہ ان کے بیچ عمر کا فاصلہ تھا، سماج کی دیواریں تھیں، مگر جذبات کسی قاعدے قانون کو نہیں مانتے۔ ایک شام بارش تھم چکی تھی اور لان میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریشما ویل چیئر پر بیٹھی ہلکی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ احمد اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ خاموشی کی ایک لمبی لکیر کھینچی ہوئی تھی جسے صرف ہوا کے جھونکے توڑ رہے تھے۔ ریشما نے اچانک کہا، احمد، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کبھی کبھی قسمت ہمیں ایسے راستے پر لے آتی ہے جس کی ہم نے کبھی توقع نہیں کی یا کبھی سوچا بھی نہ ہو؟ احمد نے کپ نیچے رکھا اور نرم لہجے میں بولا، جی میڈم، اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی آزمائش کے طور پر، کبھی خوشی کے طور پر۔ ریشما نے گہری سانس لی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اسے اپنی بات کہنی ہی ہوگی۔ وہ احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں نے سوچا تھا کہ حادثے کے بعد میری زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر تمہارے آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جیسے زندگی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ احمد، میں تمہیں صرف ایک ملازم یا مددگار نہیں سمجھتی، میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہی ریشما کا دل کانپ گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں، ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا راز کھول دیا ہو۔ احمد چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی۔ ایک طرف وہ حیران تھا، دوسری طرف خوش بھی۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ جذبات صرف اس کے دل میں ہیں، لیکن آج اس نے جان لیا کہ ریشما بھی وہی محسوس کرتی ہے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، میڈم، آپ جو کہہ رہی ہیں اس پر یقین کرنا میرے لیے آسان نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کا مقام، آپ کی حیثیت مجھ سے بہت اوپر ہے، میں ایک عام سا لڑکا ہوں۔ ریشما نے فوراً اس کی بات کاٹی، احمد، یہ سب حیثیت یا مقام کی بات نہیں، محبت دل سے ہوتی ہے، اور دل کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ کون چھوٹا ہے اور کون بڑا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری موجودگی میرے لیے سب کچھ ہے۔ احمد نے پہلی بار ریشما کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، وہاں کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف خلوص اور سچائی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے سر ہلا دیا۔ اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو میں بھی سچ کہوں گا کہ میں بھی آپ کے بغیر ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ جب میں یہاں نہیں ہوتا تو بے چینی ہوتی ہے،
آپ کے ساتھ رہ کر سکون ملتا ہے۔ ریشما کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور احمد نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے مقدس تھا۔ یہ وہ پل تھا جب دو زخمی روحیں ایک دوسرے کے لیے مرہم بن گئیں۔ اس رات کے بعد ان کے رشتے میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ وہ اب ایک دوسرے سے نظریں نہیں چھپاتے تھے۔ ریشما کبھی اس کے لیے خاص کھانے منگواتی، کبھی اپنے دل کی باتیں اس سے شیئر کرتی۔ احمد بھی اپنی پڑھائی، اپنے خوابوں اور اپنی بہن کے مستقبل کی بات کرتا۔ یہ سب کچھ ریشما کے لیے نیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ایک لڑکا جو اس سے عمر میں چھوٹا ہے اس کے لیے اتنی اہمیت رکھ سکتا ہے، مگر دل کے فیصلے ہمیشہ عجیب ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور یہ محبت آہستہ آہستہ گھر کی دیواروں میں بھی دکھائی دینے لگی۔ لان کے پھول جیسے زیادہ کھلنے لگے تھے، کمروں کی خاموشی جیسے ہنسی میں بدل گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر ریشما کی آنکھوں میں وہ زندگی لوٹ آئی تھی جو برسوں سے غائب تھی۔ احمد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، اور احمد جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ ہی اس کی اصل کمائی ہے۔ لیکن ایک بات ان دونوں کے ذہن میں بار بار آتی تھی، کیا یہ رشتہ سماج کے سامنے قبول ہو سکے گا؟ کیا لوگ ایک بیوہ عورت اور ایک نوجوان رائڈر کی محبت کو مانیں گے؟ یہ سوال ان کے دل میں خوف بھی ڈالتا اور جذبہ بھی بڑھاتا، مگر فی الحال وہ جانتے تھے کہ یہ لمحے ان کے ہیں، اور ان لمحوں کو جینا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ محبت کا اقرار ہو جانے کے بعد جیسے دونوں کے دلوں پر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ ریشما اور احمد اب کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ہنستے اور وقت گزارتے۔ وہ کوٹھی جو کبھی سناٹے سے گونجتی تھی اب جیسے زندگی کے رنگوں سے بھرنے لگی تھی، مگر خوشی کے ان لمحوں کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں ایک چھپا ہوا خوف بھی جنم لینے لگا۔ سماج کی نظریں، رشتہ داروں کی زبانیں اور لوگوں کے سوالات، یہ سب وہ طوفان تھے جن کا سامنا کرنے کا حوصلہ ان کے دل ابھی تیار نہیں تھا۔ ریشما کو اکثر لگتا کہ اگر یہ راز باہر آ گیا تو اس کی عزت پر انگلیاں اٹھیں گی، اور احمد کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، مگر پھر وہ سوچتی کہ دل کی سچائی سب پر بھاری ہے۔ احمد نے بھی یہ بات محسوس کی۔ ایک شام وہ جب دونوں لان میں بیٹھے تھے، ریشما نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، احمد، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بیوہ عورت جو عمر میں تم سے بڑی ہے اور ایک عام سا رائڈر، یہ دنیا ایسے رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ احمد نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، میڈم، لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، اگر ہم ان کے ڈر سے جئیں تو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ریشما کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ الفاظ اس کے دل کو حوصلہ دیتے، مگر حقیقت پھر بھی ڈراتی رہی۔ اس نے احمد کا ہاتھ تھاما اور کہا، بس ایک وعدہ کرو احمد، چاہے جو بھی ہو جائے تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ احمد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ وعدہ ان دونوں کے درمیان ایک نئے سفر کی بنیاد بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے رشتے میں قربت بڑھتی گئی۔ احمد اب صرف ایک مددگار نہیں رہا، بلکہ اس کے ریشما کے ہر دکھ، ہر خوشی میں شامل ہونا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح اس کے ساتھ دوائی کھلاتا، شام کو لان میں چہل قدمی کرواتا اور رات کو دیر تک اس سے باتیں کرتا تاکہ وہ تنہا محسوس نہ کرے۔ ریشما کو لگتا جیسے وہ برسوں بعد پھر سے جی رہی ہے۔ اس کے چہرے پر وہ چمک لوٹ آئی تھی جو حادثے کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے دونوں کی زندگی کو ایک نئے موڑ پر پہنچا دیا۔ ریشما کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ احمد اسے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد حیرانی سے کہا، میڈم، آپ کی ٹانگوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اچھی علامت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے فزیو تھراپی کریں تو ممکن ہے آپ دوبارہ چل سکیں۔ یہ سن کر ریشما کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ دوبارہ چل سکے گی۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا جیسے یہ سب اس کی بدولت ہوا ہو۔ احمد نے اس لمحے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے کہا تھا نا، آپ ایک دن دوبارہ کھڑی ہوں گی، بس یقین رکھیں۔ یہ جملے ریشما کے لیے زندگی کی سب سے بڑی دوا بن گئے۔ اب اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ اس نے تھراپی شروع کر دی اور احمد ہر سیشن پر اس کے ساتھ جاتا، اس کا حوصلہ بڑھاتا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا۔
चंद हफ्ते यूं ही गुजरे। एक दिन रेशमा ने महसूस किया कि इसके पाँव की उंगलियां जरा सा हिलने लगी हैं। उसने खुशी से अहमद को आवाज दी, अहमद देखो, ये हिल रहा है। अहमद फौरन उसके पास आया और आंखों में खुशी के आंसू लिए बोला, ये तो कमाल हो गया मैडम, अब आप जल्दी ही चलने लगेंगी। रेशमा ने उस लम्हे महसूस किया कि शायद ये सब कुछ महज मेडिकल साइंस नहीं बल्कि दिल की खुशी और मोहब्बत का असर है। अहमद की मौजूदगी ने उसके दिल को इतना हल्का कर दिया था कि बदन ने भी जिंदगी की तरफ लौटने का फैसला कर लिया। मगर खुशियों के साथ साथ नए सवाल भी पैदा होने लगे। अब जबकि जिस्मानी सेहत में बेहतरी आ रही थी तो रेशमा के घर वाले और करीबी रिश्तेदार अक्सर फ़ोन पर पूछते, तुम्हारा हाल कैसा है, तुम अकेली कैसे संभालती हो सब कुछ। रेशमा कभी साफ जवाब देती, कभी बात टाल देती, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि अगर अहमद के बारे में सबको पता चल गया तो तूफान बर्पा हो जाएगा। वो एक बेवा थी, उम्र में बड़ी थी और अहमद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला नौजवान। समाज के तेज तर तीर दोनों को जख्मी कर सकते थे। एक रात जब वो दोनों लॉन में बैठे थे, रेशमा ने अपनी फिक्र जाहिर की, अहमद, अगर मेरे वालिदैन को पता चल गया तो वो कभी ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमसे दूर हो जाऊं। अहमद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, रेशमा जी, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा, मगर अगर हमारा रिश्ता सच्चाई पर मबनी है तो एक दिन सबको मानना ही पड़ेगा। अभी हमें जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना होगा। रेशमा ने खामोशी इख्तियार की, मगर दिल में अहमद की बातें नक्श हो गईं। वो जान गई थी कि अहमद के साथ जिंदगी मुश्किल ज़रूर होगी मगर बेरंग नहीं। उस दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो फ़िलहाल अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाएंगे। अहमद अब उसके कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारता, मगर मेहमान या रिश्तेदार आने से पहले हमेशा वापस अपने कमरे में चला जाता। ये एक राज था, एक हसीन राज जो सिर्फ उन दोनों को मालूम था। लेकिन दिल के अंदर दोनों जानते थे कि ज़्यादा देर ये राज छुप नहीं सकता। मोहब्बत को कभी कैद नहीं किया जा सकता। एक दिन ये दुनिया के सामने आएगी और उस दिन उन्हें हर तूफान का सामना करना पड़ेगा। मगर फिलहाल वो लम्हों को जीने पर यकीन रखते थे। रेशमा के लिए अहमद का साथ, अहमद के लिए रेशमा की मोहब्बत, यही उनकी दुनिया थी। मोहब्बत का राज अगरचे दोनों के दिलों को सुकून दे रहा था, लेकिन वक्त के साथ ये राज ज़्यादा देर तक छुपा रहना मुमकिन नहीं था। रेशमा की ज़िंदगी में खुशी और हौसला वापस आ गया था और ये तब्दीली अब दूसरों की नज़रों से ओझल ना रह सकी। वो जो हमेशा थकी हुई और उदास लगती थी, अब उसके चेहरे पर ताजगी और होंठों पर मुस्कुराहट रहने लगी। उसकी आंखों में जो चमक हादसे के बाद बुझ गई थी, वो दोबारा जगमगाने लगी थी। उसके रिश्तेदारों और ख़ास तौर पर उसकी करीबी सहेलियों को हैरत होने लगी कि आखिर ये सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। एक दिन उसकी कज़न साइमा उससे मिलने आई। साइमा बरसों से रेशमा की हालत देखती रही थी। उसने आते ही महसूस किया कि घर के माहौल में कुछ नया है। लॉन में फूल ज़्यादा खिले लग रहे थे, कमरों की तरतीब में जान नज़र आ रही थी और सबसे बढ़कर रेशमा के चेहरे पर वो सुकून था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। साइमा ने चाय पीते हुए हंसते हुए कहा, रेशमा, लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नया राज छुपा हुआ है। ये खुशी कहाँ से आ रही है? रेशमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात बदलने की कोशिश की। बस साइमा, इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो अल्लाह कहीं ना कहीं से खुशी भेज देता है। लेकिन साइमा के दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। उसने नौकरानी से भी पूछा कि आखिर ये सब बदलाव क्यों है। नौकरानी ने मासूमियत में कह दिया कि अब तो अहमद भाई हर वक्त साथ होते हैं। बेगम साहिबा को अकेलापन महसूस ही नहीं होता। साइमा ये सुनकर चौंक गई। उसने दिल में सोचा कि कहीं कोई बात है जो रेशमा छुपा रही है। दूसरी तरफ अहमद भी अब किस कश्मकश में था कि ये सब कुछ कब तक छुपाया जा सकता है। उसका दिल चाहता था कि वो खुलकर सबके सामने रेशमा के साथ अपना रिश्ता जाहिर करे, मगर उसे डर था कि माशरे की बातें रेशमा के लिए अजियत बन जाएंगी। वो उम्र में उससे छोटा था, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और एक आम फूड पांडा राइडर था।
لوگ کیسے مانیں گے کہ ایک بڑی کوٹھی میں رہنے والی امیر بیوہ نے اس سے محبت کی ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن کو کچوکے لگاتے رہے، لیکن جب بھی وہ ریشما کو دیکھتا، اس کی مسکراہٹ، اس کے خلوص بھرے الفاظ اور اس کا اعتماد دیکھ کر احمد فیصلہ کرتا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بڑا پیش آ گیا۔ ریشما نے ایک دن احمد کو ہسپتال کے چیک اپ کے لیے لے جانے کو کہا۔ دونوں ساتھ اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے ریشما کے معائنے کے بعد خوشخبری سنائی۔ میڈم، آپ کی ریکوری غیر معمولی ہے۔ آپ کی ٹانگوں کی اعصاب دوبارہ حرکت کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح تھراپی جاری رکھیں تو کچھ مہینوں میں اب دوبارہ چلنے لگیں گی آپ۔ یہ خبر سن کر ریشما کے آنسو نکل آئے۔ احمد اس کے پاس بیٹھا اور بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آپ ایک دن ضرور کھڑی ہوں گی۔ یہ سب آپ کے حوصلے کا نتیجہ ہے۔ ریشما نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ سب تمہارے ساتھ کی وجہ سے ہے احمد۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں شاید کبھی اتنی ہمت نہ جٹا پاتی۔ اس لمحے دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے وجود کو مزید مضبوطی سے قبول کر لیا۔ لیکن اسپتال سے واپسی پر قسمت نے ایک اور امتحان رکھا۔ راستے میں ریشما کی ایک پرانی سہیلی نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ اس نے فوراً باقی لوگوں کو خبر دی کہ ریشما اکثر ایک نوجوان کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اگلے ہی دن خاندان کے چند افراد اس کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے سیدھا سوال کیا، یہ احمد کون ہے؟ تمہارے ساتھ دن رات کیوں رہتا ہے؟ ریشما کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ جلد یا بدیر آنا ہی تھا۔ اس نے حوصلہ کر کے کہا، یہ احمد ہے، میرا سہارا۔ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، یہ میرے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ میرا دوست ہے، میرا مددگار اور اس کی آواز کانپ گئی، اور میرا انتخاب۔ یہ سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے حیرت کا اظہار کیا، کچھ نے تضحیک کی نظر سے دیکھا، اور کچھ نے براہ راست مخالفت شروع کر دی۔ ریشما، کیا تمہیں ہوش ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ لڑکا تم سے آدھی عمر کا ہے۔ کل کو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ رشتہ عزت کا نہیں، رسوائی کا سبب بنے گا۔ لیکن ریشما نے پہلی بار پوری ہمت سے کہا، لوگوں کی انگلیاں میری زندگی نہیں سنبھالتی۔ جب میں بستر پر قید تھی تو کسی نے میرے ہاتھ کو تھاما نہیں۔ احمد نے تھاما۔ اگر یہ میرا سہارا ہے تو مجھے پرواہ نہیں کہ دنیا کیا سوچے گی۔ احمد یہ سن کر خاموشی سے کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید ریشما دباؤ میں آ کر انکار کر دے گی، مگر اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا نام لیا۔ یہ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ خاندان والے اگرچہ ماننے کو تیار نہ تھے، مگر احمد نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ریشما کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ محبت اب صرف ایک راز نہیں رہی تھی، بلکہ ایک حقیقت تھی جسے دنیا چاہے جتنا انکار کرے، ان دونوں کے دلوں سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ریشما کے اعتراف نے جیسے گھر کی فضا کو طوفان میں بدل دیا۔ اس کے سامنے بیٹھے رشتہ داروں کے چہرے غصے اور حیرت سے سرخ ہو گئے۔ کسی نے فوراً کہا، ریشما، تمہیں ہوش ہی نہیں رہا۔ ایک معمولی فوڈ پانڈا رائڈر کو سہارا کہنا اور اس کو اپنا انتخاب بنانا، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ دوسرے نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ لڑکا تمہیں لوٹ رہا ہے۔ یہ سب تمہارے پیسوں کے لیے ہے، کل کو تمہاری جائیداد پر قبضہ کرے گا۔ یہ سب سن کر ریشما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ اس نے سیدھا جواب دیا، تم لوگ مجھے نہیں جانتے۔ احمد کا دل میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ یہ میرا سہارا ہے، میرا دوست ہے، اور وہ محبت ہے جو میں نے دوبارہ پالی ہے۔ تم لوگ لاکھ الزام لگا لو، مگر میں سچائی سے انکار نہیں کر سکتی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ احمد خاموشی سے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے لیے یہ لمحہ کڑا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں غربت اور تضحیک کا سامنا کیا تھا، لیکن ریشما کو ان سب کے سامنے اکیلا کھڑا دیکھ کر اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہی اس سب کی وجہ ہے۔ اس نے آہستگی سے کہا، میڈم، شاید بہتر یہ ہوگا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو مزید رسوائی اٹھانی پڑے۔ ریشما فوراً چونک گئی۔ اس نے ویل چیئر آگے بڑھا کر احمد کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، نہیں احمد، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ یہ گھر تمہارا ہے جیسے میرا ہے۔ اگر کوئی مجھے چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔
یہ الفاظ بجلی بن کر کمرے میں گونجے۔ رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریشما، جو ہمیشہ خاندان کی عزت کے لیے جھک جاتی تھی، آج اپنے دل کے فیصلے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ کچھ دنوں تک خاندان والوں کی باتیں اور دباؤ بڑھتے گئے۔ فون پر نصیحتیں، طنزیہ جملے اور بعض دفعہ دھمکیاں تک ملنے لگیں کہ اگر تم نے یہ رشتہ جاری رکھا تو ہم تمہیں خاندان سے الگ کر دیں گے۔ مگر ریشما کے قدم اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ احمد نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ریشما کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی دوران ایک اور بڑی خوشخبری نے دونوں کی زندگی بدل دی۔ اسپتال میں معائنے کے دوران ڈاکٹر نے بتایا کہ ریشما کے اعصاب میں غیر معمولی بہتری آ رہی ہے۔ وہ اگر تھراپی جاری رکھے تو چند مہینوں میں نہ صرف چلنے لگے گی بلکہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکے گی۔ یہ خبر سن کر ریشما اور احمد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، یہ سب آپ کے حوصلے اور دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ آپ ایک دن خود اپنے قدموں پر چلیں گی۔ ریشما نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری محبت کا اثر ہے احمد۔ تم نے مجھے جینے کی وجہ دی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں کبھی اس حد تک نہ پہنچ پاتی۔ اسی لمحے دونوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا رشتہ کسی وقتی جذبے پر نہیں بلکہ گہری سچائی پر قائم ہے۔ مگر سماج کا دباؤ ختم نہ ہوا۔ محلے میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہتے، دیکھا وہ امیر بیوہ اور رائڈر کے قصے سچ نکلے۔ کچھ ہنسی اڑاتے، یہ سب دولت کا کھیل ہے، محبت کہاں۔ یہ جملے کانوں تک پہنچتے تو احمد کے دل کو چوٹ لگتی۔ وہ چاہتا تھا کہ ریشما کو ان سب باتوں سے بچا لے۔ ایک دن اس نے کہا، ریشما جی، شاید یہ بہتر ہوگا کہ ہم شہر چھوڑ دیں، کسی نئی جگہ جا کر نئی زندگی شروع کریں جہاں لوگ ہمیں نہ جانتے ہوں۔ ریشما نے دھیرے سے جواب دیا، نہیں احمد، میں بھاگنا نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ دنیا کے سامنے قائم ہو۔ اگر یہ محبت ہے تو پھر اسے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر دونوں نے ٹھان لی کہ اب وہ کھلے عام ایک دوسرے کا ساتھ قبول کریں گے۔ چند دن بعد ایک موقع آیا جب ریشما کے والدین شہر میں آئے۔ وہ سخت مزاج مگر محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے بیٹی کو ویل چیئر پر بیٹھے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر جب ریشما نے ہمت کر کے کہا، ابا، یہ احمد ہے، میرا ساتھی، میرا سہارا، میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا ہمسفر بنے۔ والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ریشما، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خاندان میں عزت رہنے دو، یہ لڑکا تمہاری جائیداد پر نظریں گاڑے بیٹھا ہے۔ ریشما نے تھکے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا، ابا، یہ جائیدادیں، یہ عزتیں، یہ سب میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن دل کا سکون صرف احمد کے ساتھ ملا ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ ماں نے ریشما کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خلوص کی چمک تھی۔ وہ جان گئی کہ بیٹی سچ بول رہی ہے۔ اس نے نرم آواز میں کہا، شاید ہمیں ریشما کو اس کی خوشی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سن کر والد نے خاموشی اختیار کر لی۔ انہیں اپنی بیٹی کا عزم دیکھ کر ماننا پڑا کہ یہ فیصلہ دل سے ہے۔ اسی رات احمد اور ریشما لان میں بیٹھے تھے۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ریشما نے کہا، احمد، مجھے لگتا ہے کہ اب ہم نئے سفر کے قریب ہیں۔ شاید مشکلات ابھی ختم نہ ہوں، مگر میں مطمئن ہوں کیونکہ اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تک میں ہوں آپ کو کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ اس رات ہوا کے جھونکوں کی طرح کوٹھی کی دیواروں میں گونجتا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اب ان کا رشتہ نہ صرف دلوں میں بلکہ دنیا کے سامنے بھی ایک حقیقت بنے گا۔ وقت اپنی تیز رفتار کے ساتھ چل رہا تھا اور ریشما اور احمد کے فیصلے نے ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ پیدا کر دیا تھا۔ خاندان والوں کی مخالفت، رشتہ داروں کی باتیں، محلے کے لوگوں کی سرگوشیاں اپنی جگہ، مگر اب دونوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے رشتے کو چھپائیں گے نہیں بلکہ کھلے عام قبول کریں گے۔ ریشما نے کئی دن سوچنے کے بعد اپنے والدین سے بات کی۔ اگرچہ اس کے والد اب بھی سختی سے اس رشتے کے خلاف تھے، لیکن اس کی ماں نے خاموشی سے بیٹی کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو ہم روکیں گے نہیں تمہیں۔ یہ الفاظ ہمیں ریشما کے لیے کسی روشنی کی کرن سے کم نہ تھے۔
احمد نے بھی اپنے گھر جا کر والدہ کو سب بتایا۔ غربت میں پلے بڑے گھر کے لوگ اگرچہ حیران تھے مگر احمد کی سچائی اور محنت کو جانتے تھے۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا اگر یہ عورت تمہارے لیے خوشیوں کا سبب ہے تو اللہ تم دونوں کا نصیب اچھا کرے۔ چند دنوں کی تیاری کے بعد ایک چھوٹی سی تقریب کا فیصلہ ہوا۔ ریشما چاہتی تھی کہ نکاح سادہ ہو، بغیر کسی دکھاوے اور فضول خرچی کے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ احمد اس کا شوہر بنے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کریں۔ نکاح کے دن کوٹھی میں ہلکی ہلکی روشنیوں سے سجاوٹ کی گئی۔ ڈرائنگ روم میں چند کرسیاں رکھی گئیں۔ مہمان زیادہ نہیں تھے، صرف قریبی گھر والے، چند پڑوسی اور کچھ دوست۔ ریشما نے ہلکی گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہنی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ احمد نے سفید کرتا شلوار پہنا، چہرے پر ایک نرمی اور وقار تھا۔ جب قاری صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کیے اور احمد نے مضبوط آواز میں قبول ہے کہا تو کمرے میں جیسے خاموشی کے ساتھ سکون کی ایک لہر پھیل گئی۔ ریشما کے آنسو تھم نہ سکے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ نیا سفر اس کے لیے رحمت کا باعث ہو۔ نکاح کے بعد احمد نے دھیرے سے آگے بڑھ کر ریشما کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اب آپ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ میری زندگی ہیں۔ یہ جملہ سن کر ریشما کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ حادثے کے بعد جب سب نے اس کو تنہا چھوڑ دیا تھا تب اللہ نے اس کے لیے یہ نوجوان بھیجا جو نہ صرف اس کا سہارا بلکہ اس کی دنیا بن گیا۔ مہمانوں نے مبارکباد دی، کچھ نے دل سے دعائیں دیں اور کچھ کے چہروں پر اب بھی ہلکی سی حیرت باقی تھی، لیکن اب یہ سب ریشما کے لیے بیمانی ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ سچائی اور خلوص پر مبنی ہے اور یہی سب سے بڑی جیت تھی۔ نکاح کے بعد زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ احمد نے کوٹھی کے ایک کمرے کو اپنا کمرہ بنا لیا، مگر زیادہ تر وقت وہ ریشما کے ساتھ گزارتا۔ دونوں مل کر چھوٹے چھوٹے کام کرتے، کبھی کچن میں ساتھ کھانا بناتے، کبھی لان میں بیٹھ کر پرانی یادوں پر بات کرتے۔ احمد اکثر ریشما کو کہتا، اب آپ صرف ویل چیئر کی محتاج نہیں رہیں گی، میں آپ کے قدموں کو واپس چلنے کی طاقت دوں گا۔ اور واقعی اس نے یہ وعدہ نبھایا۔ وہ روز اس کو تھراپی سینٹر لے کر جاتا، گھنٹوں انتظار کرتا اور واپس آ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ آہستہ آہستہ ریشما کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اب وہ چند قدم سہارے سے چلنے لگی تھی اور ہر قدم پر احمد کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ لیکن خوشیوں کے ساتھ نئے امتحان بھی آئے۔ خاندان کے کئی افراد نے کھل کر مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، یہ شادی خاندان کے وقار کو داغدار کر دے گی، تمہاری جائیداد پر قبضہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے تو عدالت جانے کی دھمکی بھی دی تاکہ ریشما کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکے۔ یہ سب سن کر احمد کے دل پر بوجھ بڑھنے لگا۔ ایک رات اس نے ریشما سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید میں نے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا ہے، کاش میں صرف رائڈر ہی رہتا اور آپ کی زندگی میں نہ آتا۔ ریشما نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایسا کبھی مت کہنا احمد، تم نے میری زندگی میں روشنی ڈالی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں آج بھی اندھیروں میں ڈوبی رہتی۔ تم مشکل نہیں، میرا سب سے بڑا انعام ہو۔ یہ الفاظ احمد کے دل کو سکون دے گئے۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ وہ دنیا کے ہر طوفان کا مقابلہ کرے گا مگر ریشما کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور فیصلہ کیا کہ وہ موٹر سائیکل بیچ دے اور کوٹھی کے کاموں میں زیادہ وقت صرف کرے گا تاکہ ریشما کو احساس ہو کہ وہ صرف اس کا شریک حیات ہی نہیں بلکہ اس کا مکمل سہارا ہے۔ ریشما نے بھی اپنی جائیداد اور بزنس کے کاغذات احمد کے حوالے کر دیے اور کہا، یہ سب اب ہمارا ہے، میرا نہیں۔ احمد نے حیرت سے کہا، میں آپ کی دولت کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف آپ کے دل کے لیے آیا ہوں۔ ریشما نے مسکرا کر کہا، میں جانتی ہوں، اسی لیے تو سب کچھ تمہیں سپرد کر رہی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور ان کی زندگی میں خوشیوں اور آزمائشوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کبھی رشتہ داروں کی باتوں کا زہر، کبھی محلے کے لوگوں کی سرگوشیاں، مگر ان سب کے باوجود ریشما اور احمد کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ انہیں یقین تھا کہ محبت اور خلوص ہر مشکل پر بھاری ہوتا ہے۔ اب ان کے خواب صرف ایک دوسرے کے گرد نہیں گھومتے تھے بلکہ مستقبل کے گرد بھی تھے۔ وہ ایک ایسا مستقبل چاہتے تھے جہاں وہ نہ صرف
ایک دوسرے کے ساتھ ہوں بلکہ اپنی محبت کو دنیا کے سامنے ایک مثال بنا سکیں۔ نکاح کو کچھ ماہ گزر چکے تھے اور ریشمہ اور احمد کی زندگی اب آہستہ آہستہ نئے راستے پر چلنے لگی تھی۔ یہ راستہ اگرچہ آسان نہ تھا مگر دونوں کے دلوں میں سکون تھا کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وہ رشتے جو کبھی لوگوں کی سرگوشیوں اور طنزیہ جملوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے اب مضبوطی اختیار کر رہے تھے۔ کوٹھی کی فضا بدل گئی تھی۔ جہاں پہلے سناٹے چھائے رہتے تھے وہاں اب ہنسی کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ احمد صبح سویرے فزیو تھراپی سینٹر لے کر جاتا، پھر بازار سے سودا سلف خریدتا اور شام کو ریشمہ کے ساتھ لان میں بیٹھ کر چائے پیتا۔ یہ سب معمولات ریشمہ کے لیے محض سرگرمیاں نہیں بلکہ نئی زندگی کا تحفہ بن گئے تھے۔ ریشمہ کے والد اگرچہ ابھی بھی پوری طرح مطمئن نہ تھے مگر یہ دیکھ کر کہ احمد ان کی بیٹی کے لیے کتنی محنت اور محبت کرتا ہے ان کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہونے لگا۔ وہ جان گئے کہ یہ رشتہ وقتی جذبات کا نتیجہ نہیں بلکہ گہری سچائی پر قائم ہے۔ دوسری طرف محلے اور رشتہ داروں کی باتیں اب بھی جاری تھیں۔ کوئی کہتا یہ شادی عزت کے خلاف ہے، کوئی طنزیہ انداز میں کہتا بیوہ نے اپنے چھوٹے سے لڑکے سے شادی کر لی ہے، یہ سب پیسے کا کھیل ہے۔ لیکن ریشمہ اور احمد اب ان آوازوں کو نظر انداز کرنا سیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی باتیں ختم نہیں ہوتی مگر محبت کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک بڑی خوشی ان کے دروازے پر دستک دینے آئی۔ ایک دن اسپتال میں معمولی چیک اپ کے دوران ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میڈم مجھے ایک حیران کی بات بتانی ہے آپ کو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر ریشمہ کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ آنسو خوشی اور حیرت کے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، احمد کیا یہ سچ ہے؟ احمد کے چہرے پر بھی خوشی اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ریشمہ کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا لمحہ آئے گا۔ گھر واپس آ کر دونوں گھنٹوں خاموش بیٹھے رہے۔ ریشمہ نے کئی بار سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا لیکن پھر اس نے سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ اس نے کہا، احمد میں نے سمجھا تھا کہ میری زندگی بس ویل چیئر اور تنہائی میں گزر جائے گی لیکن اللہ نے نہ صرف تمہیں بھیجا بلکہ ایک نئی زندگی بھی عطا کی۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، یہ ہماری محبت کا کرشمہ ہے۔ یہ بچہ ہماری کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ بنے گا۔ ماہوں سال گزرتے گئے اور ریشمہ کی صحت میں بہتری آنے لگی۔ احمد اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، کبھی رات کو اس کے لیے پھل کاٹ کر لاتا، کبھی اس کو کہانی سنا کر سلاتا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ماں بننے والی عورت کو سب سے زیادہ محبت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشمہ بھی ہر لمحہ احمد کے خلوص پر حیران رہتی۔ اس نے کتنی بار کہا، میں نے سوچا تھا کہ تم جیسے نوجوان کو شاید یہ سب ذمہ داریاں بوجھ لگیں گی مگر تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم ایک سچے شریک حیات ہو۔ احمد ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، ریشمہ جی آپ میرا سب کچھ ہیں، آپ کی خوشی ہی میری خوشی ہے۔ وقت نے اپنی رفتار دکھائی اور وہ دن آیا جب اسپتال کے کمرے میں ایک ننھے مہمان کی پہلی آواز گونجی۔ وہ آواز کسی جادو سے کم نہ تھی۔ ریشمہ کے چہرے پر خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور احمد نے پہلی بار اپنے بیٹے کو بازوؤں میں اٹھایا۔ اس ننھے وجود نے جیسے ان کے دلوں میں تمام دکھوں کے زخم بھر دیے۔ احمد نے ریشمہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ہماری کہانی کا نیا آغاز ہے۔ ریشمہ نے کمزور مگر مطمئن آواز میں کہا، ہاں احمد اب مجھے لگتا ہے کہ میں مکمل ہو گئی ہوں۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد کوٹھی میں جیسے بہار آ گئی۔ بچے کی ہنسی اور رونے کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر گھر کو زندہ کرنے لگی۔ نوکرانی بھی اکثر کہتی، بیگم صاحبہ اب تو گھر میں رونق ہی رونق ہے، لیکن معجزہ یہی ختم نہ ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے کچھ ہفتے بعد ریشمہ نے محسوس کیا کہ اس کے قدم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک دن احمد کو آواز دی اور کہا، ذرا دیکھو احمد میں خود چلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ احمد حیرانی سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے دیکھا کہ ریشمہ چند قدموں پر سہی مگر اپنے بل بوتے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور آنسو ایک ساتھ تھے۔ احمد نے فوراً اس کو سہارا دیا اور کہا، ریشمہ جی یہ تو کمال ہو گیا، آپ دوبارہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہیں۔
ریشما نے کانپتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور کہا، یہ سب تمہاری محبت اور دعا کا نتیجہ ہے احمد، میں آج دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے سب سے بڑا انعام تھا، ایک ایسا معجزہ جس نے ان کی محبت کو دنیا کے سامنے سچ ثابت کر دیا۔ اب نہ صرف ان کے پاس ایک ننھی جان تھی، بلکہ وہ امید بھی تھی کہ زندگی نے انہیں دوسری بار موقع دیا ہے۔ دنیا چاہے کچھ کہے، مگر ان دونوں کے لیے یہ سب کچھ ایک ہی پیغام رکھتا تھا، سچی محبت میں معجزے چھپے ہوتے ہیں۔ ننھے بچے کی آمد نے ریشما اور احمد کی دنیا یکسر بدل دی تھی۔ وہ کوٹھی جو کبھی سناٹے کا قلعہ معلوم ہوتی تھی، اب ہنسی، رونے اور ننھی سی کلکاریوں سے گونجنے لگی تھی۔ ہر صبح جب بچہ ہنس کر آنکھیں کھولتا تو احمد کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر صحن میں ٹہلتا اور بار بار کہتا، یہ میرا فخر ہے، یہ میری محنت کا ثمر ہے۔ ریشما جو کبھی اپنی تنہائی اور معذوری پر آنسو بہاتی تھی، اب اس کے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھتی تھی۔ احمد نے خود کو بچے کی پرورش میں اس طرح شامل کر لیا جیسے وہ برسوں سے اس کردار کے لیے تیار ہو۔ رات کو جب بچہ روتا تو وہی احمد سب سے پہلے اٹھتا، دودھ گرم کرتا، بچے کو گود میں جھلاتا اور لوری دیتا۔ ریشما یہ سب دیکھ کر حیران رہتی۔ ایک دن اس نے آنکھوں میں نمی لیے احمد سے کہا، تم نے میرا نہیں، ہمارا سب کچھ سنبھال لیا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو یہ سب کیسے ممکن ہوتا؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور آپ کی محبت کا اثر ہے۔ میں بس وہ کر رہا ہوں جو ایک شوہر اور ایک باپ کو کرنا چاہیے۔ اب ریشما کی صحت میں بھی تیزی سے بہتری آنے لگی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے اندر جیسے ایک نیا حوصلہ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ روزانہ تھراپی کے ساتھ ساتھ احمد کے سہارے سے چلنے کی مشق کرتی۔ ایک دن وہ خود اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی اور چند قدم آگے بڑھی۔ احمد اور نوکرانی خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بچہ بھی جیسے اپنی ننھی ہنسی سے اپنی ماں کو داد دے رہا تھا۔ ریشما نے کہا، یہ سب معجزہ ہے احمد۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر اب لگتا ہے میں نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ لیکن اس خوشیوں بھرے گھرانے کے باہر دنیا اب بھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ محلے والے اب کھلم کھلا باتیں کرنے لگے تھے۔ کوئی طنزیہ کہتا، دیکھو بیوہ نے اپنے سے چھوٹے لڑکے کو پھنسایا ہے۔ کوئی اور کہتا، یہ سب دولت کا کمال ہے، ورنہ ایک رائڈر کہاں اتنی بڑی کوٹھی میں رہ سکتا ہے۔ یہ باتیں احمد کے کانوں تک بھی پہنچتی، مگر وہ دل ہی دل میں یہ طے کر لیتا کہ اب وہ اپنے بیٹے اور ریشما کی خاطر ہر زہر سہ لے گا، مگر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ریشما کو بھی احساس تھا کہ سماج کی زبان کبھی نہیں بند ہو سکتی۔ ایک دن اس نے احمد سے کہا، ہم جتنا بھی اچھا کریں لوگ پھر بھی باتیں کریں گے، لیکن احمد اب مجھے ان سب کی پرواہ نہیں رہی۔ جب میرے پاس تم اور ہمارا بیٹا ہے تو دنیا کی سارے باتیں بے معنی ہیں۔ احمد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہی حوصلہ ہماری جیت ہے۔ اب ان کا بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ اس کی پہلی مسکراہٹ، پہلا لفظ، پہلا قدم، یہ سب دونوں کے لیے خوشیوں کا خزانہ تھے۔ احمد جب اس کے ساتھ کھیلتا تو ریشما دور بیٹھ کر مسکرا دیتی۔ وہ سوچتی کہ ایک وقت تھا جب یہ کوٹھی قبرستان جیسی لگتی تھی اور آج یہ کسی جنت سے کم نہیں۔ اسی دوران ریشما کے والدین بھی آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ احمد نہ دولت کے پیچھے ہے نہ کسی لالچ میں، بلکہ وہ واقعی ریشما اور بچے کے لیے جیتا ہے۔ ایک دن ریشما کے والد نے احمد کو بلایا اور کہا، بیٹے میں نے تمہیں شک کی نظر سے دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم ہماری بیٹی کا سہارا نہیں، بوجھ بنو گے، مگر آج میں مانتا ہوں کہ تم نے وہ کر دکھایا جو شاید کوئی اور نہ کر پاتا۔ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جھک کر سسر کے ہاتھ چومے اور کہا، ابا جی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب بیٹی کے لیے محبت اور ذمہ داری تھی جسے میں ہمیشہ نبھاؤں گا۔ اب حالات بدلنے لگے۔ وہی لوگ جو پہلے طنز کرتے تھے اب آہستہ آہستہ ان کی مثال دینے لگے۔ محلے کے چند نوجوان احمد کو دیکھ کر کہتے، یار یہ اصل مرد ہے جس نے مشکل وقت میں ایک عورت کو سہارا دیا۔ کچھ عورتیں اپنی محفلوں میں کہنے لگیں، ریشما خوش نصیب ہے جسے ایسا شوہر ملا۔ اگرچہ ہر کوئی ان کے حق میں نہیں تھا، مگر مخالفت کی شدت کم ہونے لگی تھی۔ ریشما کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اس کا بیٹا ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھ رہا تھا
جہاں محبت اور خلوص کی کمی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بچے کو کبھی یہ طعنہ دیا جا سکتا ہے کہ اس کا باپ ایک عام فوڈ پانڈا رائڈر تھا، مگر وہ پر اعتماد تھی کہ اس کا بیٹا اس دن سب کو جواب دے گا جب اپنے والد کی قربانی اور محنت کو دیکھے گا۔ ایک شام ریشما نے لان میں احمد کے ساتھ بیٹھ کر کہا، ہم نے کتنا سفر طے کیا ہے احمد۔ حادثے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ زندگی بس ختم ہو گئی، لیکن تم نے مجھے دکھایا کہ زندگی ہمیشہ ایک نیا راستہ دیتی ہے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیتے تو شاید یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ ریشما نے آہستہ سے جواب دیا، اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ محبت اور خلوص سب سے بڑی طاقت ہیں۔ یہ وہ لمحہ ایک عہد بن گیا۔ ان کے بیٹے نے ہنستے ہوئے اپنی چھوٹی سی انگلیوں سے ماں کا دوپٹہ کھینچا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیا۔ یہ ہنسی دنیا کے تمام تانوں پر بھاری تھی۔ یہ ہنسی ان کے جینے کی اصل وجہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ننھا سا بچہ جس نے ریشما اور احمد کی دنیا بدل دی تھی، آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ اس کی پہلی کلکاری، پہلی مسکراہٹ، پہلا لفظ اور پھر پہلا قدم، یہ سب واقعات ریشما اور احمد کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہوتے گئے۔ اب گھر کا ہر کونا زندگی سے بھر چکا تھا۔ وہی کوٹھی جو حادثے کے بعد تنہائی کا قلعہ معلوم ہوتی تھی، اب کسی خوشبو سے مہکتے باغ جیسی لگتی تھی۔ لان میں بچے کی دوڑتی بھاگتی معصوم چالیں، احمد کے کہکہے اور ریشما کی مسکراہٹ، سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ محبت اور خلوص کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ریشما اب پہلے جیسی مجبور عورت نہیں رہی تھی۔ احمد کے سہارے اور مسلسل محنت نے اسے دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا تھا۔ اب وہ سہارا لیے بغیر چھوٹے چھوٹے فاصلے طے کر لیتی تھی۔ ہر قدم اس کے لیے فتح کی مانند تھا۔ اکثر وہ احمد سے کہتی، یہ سب تمہاری دعا، تمہارے حوصلے کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں کبھی ہمت نہ کر سکتی۔ احمد مسکرا کر جواب دیتا، یہ سب آپ کی اپنی طاقت ہے ریشما جی، میں نے صرف وہ راستہ دکھایا ہے جس پر چلنا آپ کا حق تھا۔ بچے کی پرورش میں دونوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ احمد دن رات محنت کرتا تاکہ بیٹے کو وہ سب دے سکے جو اس نے اپنی غربت میں کبھی نہ پایا تھا۔ ریشما بیٹے کو قرآن پڑھاتی، کہانیاں سناتی اور اس کے خوابوں کو سنوارنے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کبھی اسے طعنہ دے سکتی ہے کہ اس کا باپ ایک فوڈ پانڈا رائڈر تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اصل وقار خون یا حیثیت میں نہیں بلکہ کردار اور قربانی میں ہے۔ احمد کے دل میں یہ عزم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایسا انسان بنائے گا جو دنیا کے سامنے فخر سے سر اٹھا سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سماج کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ وہ لوگ جو کبھی طنز کرتے تھے اب ریشما اور احمد کی مثال دینے لگے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ریشما کے پاس آئی اور کہا، بی بی، ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ تمہاری زندگی یوں بدل جائے گی۔ تمہارا صبر اور احمد کی وفاداری ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ریشما نے مسکرا کر جواب دیا، اصل طاقت خلوص میں ہے۔ جب دل صاف ہو تو اللہ بھی راستے آسان کر دیتا ہے۔ احمد کی محنت رنگ لائی۔ اس نے فوڈ پانڈا کے ساتھ ساتھ شام کو ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ ریشما نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر بزنس کے پرانے تجربے کو استعمال کیا۔ دونوں نے مل کر یہ دکان کامیاب بنا لی۔ اب وہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ عزت کی کمائی سے بھی مطمئن تھے۔ ریشما کے والدین جو پہلے اس رشتے کے سخت خلاف تھے، اب اکثر ان کے گھر آنے لگے۔ وہ اپنے نواسے کو گود میں لے کر دعائیں دیتے اور احمد کو فخر سے اپنا داماد ماننے لگے۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور کوٹھی کے لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، احمد اپنے بیٹے کو جھولے سے جھلا رہا تھا۔ ریشما پاس بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، کبھی سوچا تھا احمد کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہوگا؟ میں تو سمجھتی تھی میری زندگی حادثے کے بعد ختم ہو گئی، مگر آج دیکھو، میرے پاس تم ہو، ہمارا بیٹا ہے اور ایک نئی زندگی ہے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے ریشما جی، میں تو بس ایک وسیلہ تھا، اصل کرم اوپر والے کا ہے۔ ریشما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کہا، نہیں احمد، یہ سب تمہاری محبت کا کمال ہے۔ تم نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا، میرا سہارا بنے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں آج بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر اندھیروں میں ڈوبی رہتی۔ تم نے مجھے زندگی لوٹائی ہے۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا،
اور آپ نے مجھے وہ محبت دی ہے جس کے بغیر میری زندگی بے معنی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں تھے، اور یہی ہماری اصل کہانی ہے۔ اس لمحے ان کا بیٹا کہکہا لگا کر ہنسا، جیسے اس نے اپنے ننھے دل سے اس محبت کو تسلیم کر لیا ہو۔ وہ آواز گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی اور باہر کی دنیا کو بھی یہ پیغام دینے لگی کہ سچی محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ کچھ دن بعد محلے کی ایک محفل میں لوگوں نے کھل کر احمد اور ریشمہ کی تعریف کی۔ ایک بزرگ نے کہا، ہم نے زندگی میں کئی کہانیاں دیکھی، مگر یہ کہانی سب سے منفرد ہے۔ ایک بیوہ عورت اور ایک عام رائڈر نے دنیا کو دکھا دیا کہ عزت اور محبت کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ دل کی سچائی سے ہوتا ہے۔ ریشمہ اور احمد نے وہ سب کچھ پا لیا جو کبھی ناممکن لگتا تھا۔ ان کی محبت نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بدل دی بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی مثال قائم کی۔ اب یہ کہانی محض دو افراد کی نہیں بلکہ ایک سبق تھی۔ اگر دل صاف ہوں اور ارادے سچے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو روک نہیں سکتی۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے، احمد اور ریشمہ لان میں بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے۔ احمد بیٹے کو گود میں اٹھائے آسمان کی طرف اشارہ کرتا اور کہتا، دیکھو بیٹا، یہ ستارے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اندھیروں کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ ہماری زندگی بھی ایک دن ان اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آج یہ روشنی ہے اور خوشی ہے۔ ریشمہ اس منظر کو دیکھ کر مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ یوں یہ کہانی انجام کو پہنچی، مگر یہ انجام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ ریشمہ اور احمد کی زندگی اس بات کی گواہ بن گئی کہ خلوص، صبر اور محبت معجزے برپا کر سکتا ہے۔ وہ معجزے جو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں اور جن کی روشنی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔